بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاقب ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کے بعد بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں جنم لے رہے تھے، اس بارے میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کی، جس میں سے کچھ سوالات کے جوابات آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا۔ تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی۔ اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت۔ سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی صاحب بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلی ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں۔ یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں۔ عمران خان نے جو پشاور میں جلسے میں خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسڈ ہیں وہ چوروں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح کا پبلک گیدرنگ میں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، میں اس مت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے۔ نیوکلیئر ایسڈس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے۔ موجودہ سینیریو کے حوالے سے ہی ہے جو شروع ہوا تھا نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، تو نیوٹرل یا نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ کوئی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اس میں کیا جی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ جی بالکل۔ سب کا جب وزیر اعظم گئے تھے روس، اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل انپٹ مانگی گئی تھی اور فوج بالکل آن بورڈ تھی۔ ہمارا انسٹیٹیوشنل انپٹ یہی تھی کہ جانا چاہیے۔ شہزاد ہوں اور صاف نیوز اسلام آباد سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا۔ کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے، یا ملٹری لیڈرشپ اس حوالے سے بورڈ تھی کہ نہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 9 اپریل کی رات جب یہ سارا پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی ان پی ایم ہاؤس میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں، اصل صورتحال کیا ہے وہ ذرا رہنمائی کریں۔ میں آپ کے دوسرے کویشچن کا پہلے جواب دے دوں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی۔ آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ۔ یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ فوجی اڈوں کی دیکھیے، میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا، اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن بول نیوز سے جنرل صاحب، جو یہ سارا سینیریو بنا، جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکمران جاتا ہے، چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو، لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے، تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے، ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی، تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں۔ there were no such contacts. This was not, I mean, جو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز، for God's sake ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی نے، میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی۔ اچھا، let me put this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. بیورو چیف نیو ٹی وی سے
सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो हमारे अमेरिकी सफीर जो हैं वो एक मसला भेजते हैं, उनकी मुलाकात के हवाले से बातचीत होती है और वो यहाँ पे आता है और उसको तासुर ये दिया जाता है कि डिकोड किया गया और एक साजिश और एक लेटर लहराया जाता है दुनिया के सामने। एक तो सर वो एसओपी मुझे जरा बता दें कि एसओपी क्या होते हैं, कि इंटरनल एक इन्फॉर्मेशन है, एक मुलाकात की स्टोरी है, उसके मतलब क्या लॉज क्या कहते हैं, एसओपी क्या है हमारे। और सर दूसरा जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है सर, स्पेशली आर्मी चीफ के खिलाफ, उसे सर काउंटर करने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या जो अभी आपने काम किया होगा तो कोई लोग पकड़े गए हैं सर? देखिए, एज फार एज जो आपने वो एसओपी की बात की, ऐसे मरासले की, ये साइफर्स बेसिकली तो फॉरेन ऑफिस के डोमेन में होते हैं। एम्बेसडर्स मुख्तलिफ हमारे मुख्तलिफ एम्बेसी से भेजते हैं। उनके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कुछ सर्कुलेशन होती है डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ को किस फर्द या किस इदारे से उसका ताल्लुक है। इनमें कुछ टीजीज जो हैं वो हमारे यहाँ भी एमओ डायरेक्टरेट में भी वसूल होती हैं, कुछ ऐसे भी जिनका ताल्लुक समझा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी या ऐसी किसी चीज़ से। आईएसआई के पास भी इसी तरह वो जाती हैं। जब उन इदारों को वो ऐसा कोई मरासला मौसूल होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं। आईएसआई में फॉर एग्जांपल अगर ये साइफर आया था इस टाइम पे भी 7 को 8 को, तो उन्होंने अपनी तहकीकात अपना सब कुछ उसी वक्त शुरू कर दिया था और इसी बुनियाद आप इस पर कमेंट कर दें। दूसरा, जो रात 12 बजे अदालतें खुली थी उस बारे में क्वेश्चन किया गया और खासकर जो लोगों को न्यूज़ फीड की गई उसमें यह कहा गया कि शायद मार्शल लॉ की कोई तैयारी की जा रही थी। आप इस बारे में वजाहत कर दें। देखिए, जो आपने कहा कि लैंग्वेज, उसके ऊपर मैं आपकी वसातत से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तमाम उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं कि इस लैंग्वेज से इज्तनाब करना चाहिए। ये किसी के फ़ायदे में नहीं, किसी के फ़ायदे में नहीं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच लैंग्वेज इज यूज्ड, एंड स्पेशली एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए। बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में? आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज़ है। जैसा जिस तरह कि आपने बताया कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसके अलामिये में अमरीकी साजिश का जिक्र नहीं है या धमकी का जिक्र नहीं है, तो कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई है कि डिमाश का जो अमरीकी सफीर को यहाँ पे डिमाश का ऑर्डर किया गया और ये भी कहा गया कि मामले को उस मुल्क के दारुल हुकूमत यानी कि वाशिंगटन में भी उठाया जाएगा। तो फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पर क्यों एग्री किया कि डिमाश जारी किया जाएगा? साजिश नहीं थी। देखिए, डिमार्श दिए जाते हैं। डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस इलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस इलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह एहतसाब का अमल चलता है कि लोगों के ऊपर अरबों के करप्शन के केसेस चलते रहते हैं और फिर एनआरओ की बात आती है तो ये तासुर दिया जाता है कि शायद फौज की तरफ से एनआरओ दिया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरह ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चली है, क्या ये कैफरे किरदार तक पहुंचेगी? क्योंकि जब तक सजा और जजा का अमल इस मुल्क में नहीं होगा तब तक चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। और दूसरा छोटा सा सवाल है, ये कहा जा रहा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जान को खतरा है, कोई लाइफ थ्रेट है, या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है? थैंक यू। एक तो ये जो आपने एनआरओ की बात की, देखें फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को एनआरओ देने की। मैंने जैसे कहा पाकिस्तान के इदारे फाल है, अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो कुछ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज इट नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इज इट और इज इट नॉट? सो वो अपना काम कर रहे हैं। सो फौज इसमें कहाँ से आ गई? फौज कौन होती है किसी को एनआरओ देने वाली? और कुछ तो और वो जहाँ पे जो जिस नौयत की सिक्योरिटी की उनको रिक्वायरमेंट है, ये इस तरह की थ्रेट्स वगैरह जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री हैंडल करती है और अगर ऐसी कोई थ्रेट रिसीव हुई है तो आई एम श्योर दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड दे आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। और फैसल रजा खान 92 न्यूज़ से सर, आपने बड़ी सूरत के साथ जिक्र किया खास तौर पे जो है जो सोशल मीडिया डोमेन में फ़ौज और फ़ौज की क़यादत के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया डोमेन में न सिर्फ जो है सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया सेल हैं, मीडिया सेल हैं, वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि बैरूनी दुनिया से बहुत से अहम सेंटर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और इसको इंस्टिगेट भी कर रहे हैं। ये हकीकत है कि इस वट एवर इज हैपनिंग, इसको बहुत एम्पलीफाई किया जा रहा है एक्सटर्नल लिंकेजेस के थ्रू। जब हम इंफॉर्मेशन डोमेन में बात करते हैं और प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा फिशर्स क्रिएट शायद इतने नहीं कर सकता जितना वो फिशर्स को एम्पलीफाई करता है। एग्जिस्ट करती हैं कुछ छोटी मोटी दरारें जिनको वो एम्पलीफाई करके उनको वाइडन करके और उसके अंदर उससे फ़ायदा उठाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ कि जो भी मुख्तलिफ लोगों के सियासत के बारे में ख्यालात हैं या अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ख्यालात हैं, उन ख्यालात को एक दूसरे के सामने पिच करके और उनके अंदर नेगेटिविटी फीड की जा रही है। कुछ नेगेटिविटी ऑर्गेनिक भी हो सकती है लेकिन उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है और उसको एक्सटर्नली इस तरह से ब्लो अप किया जा रहा है कि और इस स्पीड के साथ उसको फैलाया जा रहा है कि और ख़ास तौर पे हमारा यूथ जो शायद इतना वेल इन्फॉर्म नहीं है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ऑपरेशन प्लेन में क्या चीज़ें हो रही हैं। और देन जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आपके पास आती है, आप बगैर उसकी तहकीक किए, बगैर ये देखे सोचे समझे कि ये सच है झूठ है सही है गलत है, उसको आगे जरूर शेयर कर लेते हैं कि यार ये देखो ये क्या चल रहा है एंड देयर इट गोस। एंड जो आजकल
ٹرینڈ کیا کر رہا ہے, وائرل کیا چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں دس از آل ہیپننگ. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت مربوط اقدامات کرنے پڑیں گے. فوج کے اندر جانبدار اور غیر جانبدار کی ایک لڑائی چل رہی ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو حالیہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اسی کی وجہ سے, تو ایسی کوئی صورتحال ہے اور فوج اس حوالے سے کوئی اقدام لے رہی ہے؟ فوج کی ایتھوس کو کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ فوج یونٹی آف کمانڈ کے فیکٹر پہ چلتی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے. اس میں نہ آج تک کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گی. فوج کے اندر الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈویژن نہیں ہے اور پوری فوج اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتی ہے. سائڈ آپریٹ ہو رہی ہیں ود ان کنٹری ود آؤٹ کنٹری, اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ صرف پاک فوج کو یا فوج کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا, آپ کی نیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیٹیکلی, ریلیجیسلی, سیکٹیرین کے اعتبار سے بھی. اور یہ بڑا خوفناک سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم ٹرینڈز دیکھیں تو اس وقت ہماری ساری کی ساری آلموسٹ 90% 80% یوز جو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. دیکھیے آپ نے خود ہی ریفر کیا جو مختلف سیلز بنے ہوئے ہیں مختلف آرگنائزیشنس کے سوشل میڈیا کے, وہ جو انٹرنل ہمارا ہوتا ہے وہ آپس کی ایک جو پرابلم ہے, ایک کوئی کسی کے نظریے سے اگری نہیں کرتا, کوئی کسی کے پاس سے اگری نہیں کرتا, کوئی کسی کے پریزنس سے اگری نہیں کرتا, اس کے اوپر یہ کام شروع ہوتا ہے اور اس چیز کو پھر پک کر کے ایکسٹرنلی اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. سو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہماری جو کنسرن ہے ان کے پاس آ چکا ہے اور مے بی سم ایٹ این اپرچون ٹائم جب ہمارے سارا کچھ میڈ سینس آف اٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہے, کون کیا تانے بانے کہاں مل رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. ظفر ہاشمی, روزنامہ دنیا سے. سر یہ بتائیے کہ اب جو موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے, آپ نے انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا کہ عدم استحکام جو ہے اس کا انٹرنل سیکورٹی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے ہیں اور گزشتہ چند دنوں کے دوران جس طرح کے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال مزید کچھ عرصے تک چلتی ہے تو کیا ہماری انٹرنل سیکورٹی پر برا اثر نہیں پڑے گا؟ اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا انہیں قومی اسمبلی میں واپس آ جانا چاہیے اور اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے, یا پھر الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی فوری ضرورت ہے؟ دیکھیے اس چیز کا فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے, پولیٹیشنس نے کرنا ہے. نوبڈی ٹو سجیسٹ اینی تھنگ ٹو دیم. ایز فار ایز جلسے ریلیاں آپ نے بات کی, آئی تھنک یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. تمام ملکوں میں, تمام جمہوری ملکوں میں یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں, لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. ماضی میں دوسری حکومت کے ساتھ, پہلی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن میں تھی, کیا موجودہ حکومت سے بھی ایسے ریلیشن اب آگے چل کے رہیں گے؟ جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ وی کانٹ افورڈ ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کس حکومت کے ساتھ ٹھیک کرنا اور کس کے ساتھ نہیں چلنا. دس از ناٹ اے چوائس دیٹ وی ہیو ٹو میک. پاکستان کی حکومتیں منتخب ہو کے آتی ہیں, ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو آتی ہیں. اس پارلیمنٹ کے اندر اپنے طریقے سے اپنے پرائم منسٹرز اور اپنے مختلف اپوائنٹمنٹس کو الیکٹ کرتی ہیں اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ آپ کی پارلیمنٹ ہے. ان میں فوج ہمیشہ اسٹیک ہولڈر رہی ہے. یہ بتائیے کہ سیکورٹی ڈائلاگ میں آرمی چیف نے بڑا اہم اشارہ دیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی, بات چیت کا بھی, اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی, اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ذکر کیا. ان دونوں ملکوں کے ساتھ گزشتہ 3.5 برس میں تعلقات انتہائی تناؤ کا شکار رہے. تو نئی گورنمنٹ آ چکی ہے, آپ کا سمجھتے ہیں ملٹری نیشنل سیکورٹی کا اسٹیک ہولڈر ہے, اپنا کیا انپٹ دے گی؟ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہونے چاہیے. If you talk to me as a military man, we have very good military to military relationships with all the countries that you've mentioned. Thank you very much. Really grateful for being here today. Thank you.